السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ فقیر قادری کی جانب سے تمام احباب اہل سنت و جماعت کے لیے آج میرا ایک خصوصی پیغام یہ دینا ہے کہ میرے جلسے، کانفرنس اور پروگراموں کے لیے بہت سارے احباب بے چین رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، مسلسل فون اور میسیجز کرتے رہتے ہیں، اور اکثر کو یہ شکایت بھی رہتی ہے کہ ہم فون نہیں اٹھا پاتے یا ان کے میسیجز کا جواب نہیں دے پاتے۔ اصل بات یہ ہے میرے عزیزو کہ میرے قید سے باہر آنے کے بعد رابطہ نمبر بھی تبدیل ہو گیا اور مسلسل میرا نمبر ٹریکنگ میں بھی رہتا ہے، اور جو میرے شاگرد یہ معاملہ دیکھتے رہتے ہیں یا لوگوں کے فون اور میسیجز کا جواب دیتے ہیں، وہ خود بھی اتنا پریشان رہتے ہیں کہ دن میں ان کو 1000 سے زیادہ کال اور میسیجز آتے ہوں۔ اور دیگر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ پورے ہندوستان بھر میں سے ہر جگہ سے لوگ خواہش یہ رکھتے ہیں کہ جلسہ کرائیں جلسہ کرائیں۔ لوگوں نے اکثر علماء کو، مشائخ کو، سادات کو بھی پریشان کر رکھا ہے میرے نام کی وجہ سے، میری تاریخ لینے کے لیے۔ میں محسوس کرتا ہوں ہر جگہ میں پہنچ بھی نہیں سکتا، اور کئی جگہ پر پرمیشن کے معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر میرے اساتذہ، مشائخ، سادات یا علماء کے جب فون آتے ہیں تاریخ کو لے کر، میں ان کو منع بھی نہیں کر پاتا، مجھے خود بھی برا فیل ہوتا ہے۔ لیکن کئی مسائل کے شکار ہو گئے ہم ان جلسوں کو لے کر کے، اور لوگوں کی بے چینیاں بڑھتی گئی۔ اس بیچ کئی لوگوں نے ہمارے ان معاملات کو غلط طریقے سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، کیونکہ مسلسل میرے پاس یہ شکایتیں بھی آتی ہیں کہ لوگ بہت ایکسائٹڈ ہیں ہمارے جلسے کے لیے، تو وہ جو بھی درمیان میں ان کو یہ کہہ دیا کہ میں تاریخ لے کر کے آتا ہوں تو اس کو 50,000 دے دیا، 1,00,000 روپے دے دیا۔ میرے نام سے کئی لوگوں نے یہ پیسے اٹھائے، بہار میں، بنگال میں، جھارکھنڈ میں، کئی علاقوں میں یہ شکایتیں آئیں، آندھرا پردیش میں۔ تو ان تمام معاملات کو لے کر کے بھی میں بڑا متفکر ہوں۔ خاص طور پر تمام احباب کو میں یہ بات بتا دوں، اللہ شاہد ہے، آج تک میں نے کسی ایک جلسے کے لیے بھی کوئی روپیہ تک ڈیمانڈ نہیں کیا۔ حتیٰ کہ کئی جلسے ایسے ہیں جہاں ہم خود اپنے پیسوں سے جانے آنے کا ٹکٹ بھی کیا اور بغیر کچھ لیے واپس بھی آئے، اور کئی ایسے جو قریب کے ہیں اپنی گاڑی سے گئے اور اپنی گاڑی سے واپس آ گئے، کبھی تقاضا نہیں کیے۔ اللہ شاہد ہے، اور میں کبھی نہیں کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ ہاں، جلسے والے آج تک ہمارے آنے جانے کا انتظام کرتے ہیں، میں اس کا انکار بھی نہیں کر رہا کہ ٹکٹ کا وہ انتظام کرتے ہیں، ٹھہراتے ہیں عمدہ جگہوں پر، لیکن ہماری اس کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہوگا کہ ان کے جلسے کرانے پر بہت زیادہ پیسے خرچہ کرنے ہوتے ہیں، جیسے کہ بعض لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیا، عالی شان ہوٹل، عالی شان گاڑی، عالی شان بنگلہ ہو تو ہی آپ آئیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ کئی چھوٹے علاقے ایسے ہیں جہاں گاڑی کا جانا بھی نہیں ہوتا، یو پی میں، بہار میں، بنگال میں۔ ہم رات پوری ایسی ہی گزاریں، گھروں میں ہو یا چھوٹے علاقوں میں ہوں۔ ہماری ایسی کوئی خواہش نہیں کسی بڑی ہوٹل پہ جانا۔ ہاں، البتہ لوگوں کی پریشانیاں دیکھ کر کراؤڈ زیادہ آ جاتا ہے تو لوگ خود اپنے طرف سے انتظام کرتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں، یا کسی نے ایسا مطالبہ کیا ہے تو وہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال یہ تو زمانے ماضی کی باتیں ہیں، لوگوں کی غلط فہمیاں یا بدگمانیوں کو ہم دور بھی نہیں کر سکتے۔ باقی میں اپنی جانب سے جو چیزیں رکھنا ہے وہ یہ رکھ رہا ہوں کہ ان جلسوں اور پروگراموں کی وجہ سے صحت پر بھی میرے کافی گہرا اثر ہو چکا ہے، اور دیگر معاملات بھی ہمارے بہت درہم برہم ہیں۔ جو ہمارے تدریسی کام تھے اس پر بھی فرق ہے۔ بہرحال ان تمام معاملات کو لے کر آج یہ پیغام میں آپ کے سامنے نشر کر رہا ہوں کہ ہم نے طے کیا ہے کہ جلسے اور پروگرام اور کانفرنسوں کے لیے اب کوئی ہمیں رابطہ نہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بڑی طاقت سے ڈر کر کے پیچھے ہٹنے والے ہیں، ہرگز نہیں۔ جب ضرورت پیش آئے گی انشاءاللہ العزیز، دین اسلام کی خاطر، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر ہم آواز بلند کرتے رہیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر علاقے میں جا کر سفر کر کے جلسہ کر کے ہی آواز اٹھائیں۔ 4 لوگوں میں بھی بیٹھ کر کے ہم آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں پہنچانے کی شان رکھتا ہے۔ تو آپ سب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب رمضان تک جن کی تاریخیں میں دے چکا تھا میں وہاں پر جا رہا ہوں۔ باقی پروگراموں کے لیے برائے کرم آپ علماء کو، مشائخ کو، سادات کو، دوسرے لوگوں کو پریشان نہ کریں، اور میرے نام سے جلسے کے لیے کسی کو بھی پیسے ہرگز نہ دیں جب تک مجھ سے آپ ملاقات نہ کریں۔ میرے کسی شاگرد کے بارے میں بھی آپ یہ یقین نہ کریں، کسی کے بھی بارے میں کہ وہ تاریخ دے رہے ہیں، یہ تاریخ دے رہے ہیں، کسی کے بھی، جب تک بالمشافہ آپ ملاقات نہ کریں تب تک آپ کسی کو بھی
اس طرح سے پیسے دینے یا دھوکہ کھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میرے اس پیغام کو امید ہے کہ تمامی حضرات قبول کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز صحت برقرار رہی تو جیسے جہاں بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوئی تو ہم انشاءاللہ العزیز اپنی تقریر اور اپنے بیان کو نشر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔